اے ماں، اور اگر وہ اشارہ بھی نہیں استطاعت تو اس کے اندر اشارے کی بھی اب نماز ختم، اب اس پر فرض نہیں۔ میں تیرا قصاص لے آؤں میرا سی سر کے ساتھ اشارہ کرے ملا یوں می بعینہ، اور آنکھوں سے نہ اشارہ کرے، آنکھوں سے اشارہ نہ کرے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے ہم تمہارے، ولا بحاجبہ، اور نہ ہی اپنے حاجب، یہ پلکے یا یہ جو ہے ابرو، ان سے بھی اشارے نہ کرے، ولا بقلبی، دل سے بھی نہ کرے، یہ نماز وہ کہتے ہیں دل سے ہونی چاہیے، تو ان سے کہو نہیں پہلے تو ہاتھ سے ہاتھ پیر دل سے ہوگی بس۔ اچھا یہ آگے یہ جا چلا بھی اسے اشارہ، یہ کیا ہے آج 3 سر جی 300 روپیہ مانگتا پیا جی سر، یہ 300 روپیہ مانگتا پیا، 300 روپیہ میرے کو مانگتا ہے۔ تھوڑا جدائی کا دکھا تھوڑا ہے، پھر اٹھی آ جائے گا پوری تو قاری صاحب میرے کون سے گئے آج تو ماشاء اللہ قاری صاحب نہیں آئی۔ لا تعدو فی السبت کافہ لا تعصیب، اور پیچھے بیٹھے ہی شیطان، ادھر بھی بیٹھے ہی شیطان، میں تو لیٹ کرنی پتہ بتایا نہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زور آپ کا لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں سر، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ وہ نہ نیٹ پہ ڈالنا ہے نہ کچھ، بس اپنے پاس رکھنا ہے یادگار کے طور پہ۔ اگر اچھا ہے تو کیوں نہیں ڈالیں گے، وہی نا، اور اگر نہیں اچھا تو لیتے کیوں؟ دوبارہ بھی چپ کرو۔ اور آگے آدھا اور پاؤں سر سے ننگے، آگے آدھا شیطانہ، تیرا نام ہی لے پھر بھی تو نہیں ہے، تینوں پروٹوکول دیتا ہے شیطان، اس سے بڑا کوئی ہے بے ایمان؟ آگے آدھا تو بھی آگے ہو جائے، آگے آ انہوں بھی پھاڑ کے نا مناسب جگہ تو آگے کر، کرسیاں صحیح نہیں ہے حضور ادھر، ہاں اچھا ہے، اچھی نئی کرسیاں ہونی چاہیے۔ نہیں گرے گا بس، اور آگے ہو جائے، چل آجا آجا آجا، ٹوپی کدھر ہے آپ کی؟ چوری ہو سکتی ہے۔ اور شیطانہ آج کل تمہیں معلوم ہے کہ وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں نکالو باہر، وہ جو ہے وردی میں نہیں آ رہا، وہ میں نے وہ مہلت دی ایک دن کی، آج ہم گئے تھے اندر، کہہ رہے ہیں آپ کو اس دفعہ کی مہلت ہے، نیکسٹ ویک میں نہیں ہے وہاں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ بس کہا بکواس بند کر، آپس میں مت خراب باتیں نہ کریں۔ اچھا تجھے کس نے آٹھ لگایا ہے؟ میں نے کس نے؟ وہ ایسے کیا، چپ چپ چپ، ٹھیک ہے، کیوں کیا میں نے؟ کھڑا ہو، کھچ ٹھہر نہ اتھو نہیں، کہیں اور سے، اور دوسرا پاسا کھا لے، چلو بس ادھر، اور کیا ہے ٹوپی کے تھی ابھی ہو گیا ہے، ہوئی ہے، وہ تو ٹوپی کے تھی، اٹھنا پھر
टोपी ले आओ, कितना ये सबसे पैसे मांग रहे हैं? टोपी लेना। पेशी हुई है आज घर बोल रहा है लेकिन ये ठीक है, पेशी हुई है लेकिन असर नहीं। बाहर वाला अच्छा ये भी था, हैं? उठ सर ये वीडियो बन रही है, इनको ख़त्म करवाएं। इशारा ये उसको जगह दे। चाबी जगह दे। हमने छलना नहीं। किबला मैं एक काटला है मन जा बिल हसनते फलवा अशरत नहीं, छोड़ना नहीं। जब मैं कहूँ तो फिर छोड़ना है। दाढ़ी वाला पासा नहीं, उतला उतला। बस मैं किसी डांटे दे बेटी ना हो। चलो बस उठे, खड़ा रहो, खड़ा रहो, मैं एक सेकंड खड़ा रहो। उठे उठे उठे, हिलना नहीं। बस छड़ दे। वो भी है पिछला, किबला ये पीछे है। और क्या रहेगा? नहीं और नहीं बस मैंने नहीं किया ऐसे काम। वल जुरूह किसास, जख्मों के भी बदले होते हैं, जख्मों के भी बदले होते हैं और पता लगे रोज छड़े कर मेरा नाश्ता इतने ही हो जाएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, जाऊ बिल इफ़्के, जो ये बहुतान तराजी लेकर आए, उसबतुन मिनकुम, एक जमात है, ग्रोह है तुम में से। चुप रहे। बिल इफ़्के, ये जो इफ्तिरा परदाजी जिन्होंने की, ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੌਂਦਾ ਹੀ। ਸੋ ਜਾ ਹੁਣ, ਸੋ ਜਾ, बंदोबस्त हो गया, बस छड़ दे। जाओ बिलिफ के, जो ये बहुतान तराजी लेकर आए हैं, उस बतुम मिनकुम, ये एक जमात है तुम में से ही, यानी मुनाफिक। और कुछ मुसलमान भी मुनाफिकों के प्रोपेगंडे का शिकार। ऐसे ही हो जाता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक मिशन के बागी नहीं, लेकिन बागियों के हम नवा हो जाते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये भी था ना, किया तूने? नहीं किया? किया, ठीक है। किबला ये भी बस बस अपना अब तुझे इंसाफ मिल गया ना। 20 साल के बाद नहीं, 40 साल के बाद इंसाफ नहीं होता, जुल्म होता है। हमें नहीं मिला। तुझे नहीं मिला? तू इतने आ जा। ला तहसबूहु शर्रन लकुम, ना गुमान करो इसको अपने लिए बुरा। ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है जो तुम्हारे ये जो हुआ है, गंद उछाला गया है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के ख़िलाफ़, उम्मुल मोमिनीन के ऊपर जो तोहमत लगाने वाले थे। अल्लाह फरमाता है कि ये न समझो कि तुम्हारे हक़ में बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत अच्छी है। उसकी वजह ये है, तू न देखिए, अच्छा तू बस उंगली ही लेता रहो, ना किताब ना कुतवाही, कोई किताब नहीं, कोई कुरान नहीं, कुछ भी नहीं, बैठे सारे। तो अब उठ के तो तुम्हें याद दहानी करवानी बड़ी ज़रूरी हो गई कि कुरान शरीफ तो होना चाहिए ना। शर न समझना, क्यों? ये शर नहीं, खैर है, बेहतर है। बज़ाहिर तो ये समझ में बात नहीं आ रही कि उन्होंने गलत बात को उठाया और उसको खूब बढ़ाया और उसका चर्चा किया। तो ये कुरान कहता है कि उनकी इज़्ज़त को, अपने महबूब की हालत, तेरे महबूब की इज़्ज़त को उन्होंने दागदार करने की कोशिश की।
تو پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو شر نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے شر نہ ہونے کی پہلی وجہ نوٹ کر کھوتیا، وہ بھی نوٹ کچھ کر لیا کر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر آج اس کو آج کل کی زبان میں فرسٹ لیڈی کہتے ہیں نا، فرسٹ لیڈی، کہ صدر کی جو بیوی ہوتی ہے تو اس کو، تو اب اندازہ لگائیں کہ اگر سب سے اعلیٰ درجے کا جو شخص ہے، جب اس کی بیوی کے اوپر کسی کو شرم بھی نہیں آئی، ڈر بھی نہیں لگا، اور جھوٹی تہمت لگا دی، اس سے اندازہ لگائیں کہ باقی جو ہے نا عورتیں جو حضور کی بیویاں نہیں ہیں، اور بھی ہیں، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو وہ کب محفوظ ہوں گے ان لوگوں کی شر سے؟ لہذا اب جواب صرف ایک حضرت عائشہ کا نہیں ہے، یہ جواب ساری عورتوں کا قیامت تک کے لیے تمام عورتوں کی عزت کی حفاظت کا ہے۔ دیکھیں نقطہ نمبر 1 یہ ہے، اس کو اس لیے کہا شر نہ سمجھو، یہ کیا ہے؟ خیر ہے۔ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، خالہ، تمہاری پھوپھیاں، ان تمام کے دیکھا شیطانہ، ان تمام کی عزتیں محفوظ ہو گئی۔ کیوں کہ جو بھی اٹھے گا کل کلاں، اگر وہ ایسی جرت کرے کہ تہمت لگا دے، جس کو چاہے تو کہہ دے کہ یہ بن ٹھن کے جاتی ہے، اور چاہے وہ پروفیسر ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، یا وہ کوئی بھی کسی شعبے، یا چلو وہ چپڑاسن ہے، چلو تیرے ذہن میں تو کوئی شیطان گھسا ہوا۔ تو اب یہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والیاں، یہاں تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کون کیا ہے، ادھر نہ دیکھ شیطانہ میں بار بار میری زبان کو خراب کرتا ہے، گندگی، یہ شیطان گندگی ہے نا، تو میں اس کو بار بار کر رہا ہوں، اس کو شیطان ہے نا، اس کو اثر نہیں۔ اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہتا ہے میں اسے بہتر ہوں، مناظرے کر رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطانوں کی پرانی عادت ہے کہ غلطی کا ازالہ نہیں کرنا اور ڈٹے رہنا ہے۔ یہ پیچھے جو ہے شیطان ہے، چپ رہے، ڈیلی مجھے پتہ ہے کہ کہاں ٹائم دیتا ہے اور کہاں سے وہ بکنگ ہو رہی ہے۔ کل کیا ہے؟ آج ویکینڈ، بکنگ آج ہے نا، آرڈر بک ہو گیا جی، بس پہلے آئیے، پہلے پائیے، چل۔ یہ کون سے مرکز پہ گیا تھا یہ؟ تو پہلا نقطہ آپ کے ذہن میں آیا جی، کہ قیامت تک کی عورتوں کی حفاظت ہو گئی، کہ جو جائز کام کے لیے جا رہی ہیں، یہ لوگ شیطانی ذہن والے جو ہیں، وہ ان کے بارے میں بھی ایسے غلط باتیں سوچتے اور آگے پروپیگنڈا بھی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ یہ کدھر جاتی ہے، یہ ادھر جاتی ہے، وہ ادھر کر، تو یہ غلط الزام تراشی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف عائشہ صدیقہ کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کو ساری عورتوں کا مسئلہ بنا دیا، اور یہ کہا کہ آئندہ جو ایسی تہمت لگائے ان سے کہو 4 گواہ لیا، اور 4 گواہ کہاں سے لائے گی، یا لائے گا تو 80 کوڑے مارو۔ کتنے؟ تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارو، اور ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور معاشرے کے اندر
اشتہار آ جانا چاہیے کہ یہ سزا اور یہ سزا فلاں وجہ سے ہوئی، اور آئندہ کے لیے اس کی کسی کیس کے اندر بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اتنا جھوٹا وہ رجسٹرڈ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ رجسٹرڈ ہو گیا، جھوٹا۔ سر کون ہے مارنے آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ اشتہار جائے گا، اس کو مٹانا بھی چاہے گا تو نہیں مٹے گا، جھوٹا، اتنا بڑا اس کے ساتھ جائے گا۔ یہ غیر حاضری لگا جتنے نہیں آئے، کس کے پاس ہے؟ کون ہے؟ آپ غیر حاضری لگائیں گے، ان کی غیر حاضری لگائیں، غیر حاضری یہ بھی لیٹ آئے، وہ بھی آیا غیر حاضری، چل جلدی کر، خالی نہیں چھوڑنا، جو پہلے وقت پر آئے ان کی حاضری لگا بس۔ سارے آئے پہلے پائیں بس۔ تیرا منہ جو ہے نا وہ کنا تک پھٹے ہے، چپ نہیں ہو سکتا۔ غلام ہے آپ کا غلام۔ ایسا غلام نہیں چاہیے جو کہ عابق ہو، نافرمان ہو، یہاں کی بلا ہم آپ کی قدموں کی خواب، جس سے روکو وہی کرتا ہے، اور ہے وہ قدموں کی خاک۔ کہ بلا بس یہ کوروں والی سزا بس ہونی چاہیے۔ چپ نہیں ہوگا، تو زندگی کو بسر کرنی ہے، ساری عمر گزارنی ہے، اور بڑے بڑے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جانا ہے، تو اپنے آپ کو بدل، وقت ضائع نہ کر، اپنا بھی ہے، میرا بھی، اور ساتھیوں کا بھی، اور یہ زیادہ اسے پاپولر نہیں ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا، بس چپ نہیں ہونا۔ صحیح بات ہے۔ تو بھی آگے پپو ٹائم ہمیں بھی دیا کر، کلاس کو بھی دیا کر، سارا کوئی مکینو دے دینا دے، کوئی کس کو دیتا ہے؟ قاری اسماعیل صاحب، ہیں؟ اسماعیلی، اچھا قاری اسماعیل نو، یہ انہوں کو ناظرہ، یہ بھی مجھے پتہ ہے، بس بس مجھے پتہ ہے۔ شبیر دلشی تو آپ کو پہلا نقطہ سمجھ آیا؟ جی حضور آ گیا۔ دوسرا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ میرے نبی کا مسئلہ باقی لوگوں کے مسئلے سے ذرا سیریس ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ ایک شاعر نے کہا، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، حضور کے روضہ پاک ایک ایسی ادب کی جگہ ہے جو عرش معلیٰ سے بھی زیادہ نازک ہے، کیونکہ عرش معلیٰ کی کوئی بے ادبی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیا کرے گا؟ نفس گم کردہ میں آیت جنید و با یزید اونجا، کہ بیوقوفو یہاں تو جنید بغدادی ہوں یا با یزید بستامی ہوں، نفس گم کردہ، نفس نہیں، نفس، سانس بند کر کے آتے ہیں، سانس بھی نہیں لیتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس کو مولوی جو سنو گے تو انہوں نے نفس کہنا ہے، نفس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نفس۔ اس نفس کی جمع ہوتی ہے نفوس، اور یہ نفس کی جمع انفاس۔ تو نفس گم کردہ میں آیت کہ یہاں تو سانس روک کر آتا ہے، کون؟ با یزید بھی اور بستامی بھی، تو سمجھ آئے گا۔ تو ادب تو یہ بتلا، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ادب سکھایا ہے کہ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی پاک کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان کا لحاظ کرو، ان کا خیال کرو، ضرورت ہے مولانا، وہ تمہارے ایمان کا مرکز ہے، اور اگر وہ تمہارے دل کا، دماغ کا، تمہارے سوچ کا، تمہارے ایمان اور تمہارے اسلام کا مرکز ہے، کعبہ ہے، اگر اس کو گراؤ گے تو تمہارا کچھ نہیں رہے گا، بچے کا کچھ نہیں، بڑا شیطان ہے گا، یہ ان شیطان دل انسان عدو مبین، یہ عدو مبین، بس چپ رہے،
مولانا عبد الرحمان جامی صاحب کا شعر بھی پڑھ دیں. اب اگر کرے گا تو میں اٹھ کے پھر تجھے ٹھکور کر دوں گا. پھر تو کہے گا میری بےزتی خراب ہو گئی سب کے سامنے, مسلط ہو گئی. تو عزت کروا, عزت چلو جی. عزت نہیں کروائے گا تو پھر وہی ہو جائے گا عزیز الرحمان, اور وہ کہے کہ جناب کوئی مفتیوں کی عزت نہیں ہے, علماء کی کوئی عزت نہیں ہے. تو نے عزت کروائی ہے. تیرے ساتھ جو ہوا تیرے ساتھ ہی نہیں ہوا بلکہ تمام علماء کی بھی اس کے اندر. وہ بیچارے اب باہر جاتے ہیں تو لوگ اشارے کرتے ہیں کہ مفتی صاحب جا رہے ہیں, بچ کے رہنا. حالانکہ یہ کام جو ہے محلوں میں, گھروں میں, ہر جگہ ہوتا ہے. دفتروں میں, سکولوں میں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں بڑے منظم طریقے سے, اسپتالوں میں ہوتا ہے. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ کام, ہر جگہ. لیکن بات یہ ہے کہ سفید کپڑے پر چھوٹا سا بھی داغ ہو تو نظر آتا ہے, اور کالا ہو نا, نسواری ہو ہے, اس کے اوپر جتنا مرضی سارا علاقہ جو ہے وہ چکنا چور ہو اور اس کے اندر گند ہی گند ہو, تو پھر بھی ادھر ہو جا, ادھر زیادہ تینوں عادت ہوگی. یعنی ایک پاس منع کرو, دوسرے پاس پیچھے بھی بندہ ہے گا. تو ایک ہی کرسی پر آ جا تاکہ تجھے نہ ہونا پڑے, سیدھے ہی ہونا کا. چلو بس, میں نے بہت سی باتیں بتانی تھی. شیطان جو وقت ضائع کرتا ہے, چلنے نہیں دیتا. بس لا تحسبوہ شر لکم, وہ اپنے لیے تم برا نہ سمجھو. اپنے حق میں برا کیوں نہ برا سمجھے, اس وجہ سے جو آپ کو دو باتیں بتا دی نا. بل وہ خیر لکم, بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے. لکل امرئ منہم, ان میں سے ہر مرد کے لیے, ہر بندے کے لیے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, ہر بندے کے لیے ان میں سے. کن میں سے؟ یہ جو گروہ ہے, یہ بک بک کرنے والا اور گندگی پھیلانے والا. تو یہ ہر ایک کو عادت ہے. بس عادت دعوت عام, دعوت بس. لکل امرئ منہم, ہر آدمی کے لیے, ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے, ماں اتنا گناہ بھی اور اتنی سزا بھی ہوگی, مکتسبہ, جو اس نے کمایا. من الاسم, ماں کا بیان ہے من, جو گناہ اس نے کمایا. ان میں سے ہر ایک نے جتنا اس گناہ کے اندر اپنے آپ کو ملوث کیا, اس کو اتنا ہی اس کو سزا اور بھگتنی پڑے گی. والذی تولی کبرہ, اور وہ جو متولی بنا, سربراہ بنا, اس میں سے جو بڑا طوفان جس نے اٹھایا ہے. یہ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی, منافقوں کا سردار. یہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے یہ بڑا ٹھیکہ لیا ہے نا, اس کے لیے عذاب عظیم ہے, بہت بڑا عذاب ہے, دنیا میں بھی آخر میں. اب دنیا میں ان کو عذاب ہوا, نمبر 1 جھوٹے ثابت ہوئے, اور جھوٹ بھی ان کو اللہ نے سچا ثابت کیا اور ان کو جھوٹا. تو یہ جھوٹے ثابت ہوئے, اللہ کی نظر میں اعلان بھی ہو گیا قرآن کے اندر کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ پہلی سزا ہے, بے اعتبار ہے, آئندہ کے لیے ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. تو سمجھ آئی؟ جی. اور پھر یہ کہ اس دیگ سے کہتے ہیں ایک دانہ بھی چکھ لو تو اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہاں سے آپ کو کچھ نظر آ گیا کہ آئندہ بھی انہوں نے اسلام کے خلاف, نبی پاک کی عزت کے خلاف, حضور کے اہل بیت کے خلاف, حضور کی صحابہ کے خلاف, آئندہ بھی انہوں نے ایسا کرنا. اندازہ کر لو کہ یہ جب بے حیا حضور کی عزت کے اندر ذرا بھی شرمائے نہیں, آئندہ ان کو کبھی بھی شرم نہیں آئے. جی. تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے. لولا اس سمعتموہ,
اب مسلمانوں کو اللہ تنبیہ کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، لولا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی، تمہارے کانوں میں آواز آئی تھی شیطانی، تو تم کہتے لا حول ولا قوت، اور یہ کہتے زبانیں اپنی بند کرتے کہ ہم تو بالکل نہیں بولیں گے کیونکہ ہمیں علم نہیں کہ یہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم نے فوراً جب میرے نبی کی عزت کا مسئلہ تھا تو فوراً کہنا تھا یہ جھوٹ بولتے ہو، اس کے اندر تم نے کیوں ڈیلے کیا؟ تم بھی سنتے رہے، باتیں سنتے رہے، اور بعض وہ ہیں جو آگے پھیلاتے بھی رہے۔ لولا ایسا کیوں نہیں ہوا اس سمے تم ہو جب تم نے یہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات، تو گمان کرتے ایمان والے اور ایمان والیاں، گمان کرتے بانفسہم اپنے بارے میں۔ یہ اپنے بارے کا دو معنی ہے، ایک تو یہ کہ نبی تمہاری جان ہے، اور دوسرا یہ کہ تم اپنے بارے میں سوچتے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا اور آج غلط بات کی اور اس غلطی کے اندر حصے دار بنے تو کل کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوڑے برسیں گے تو اس کے اندر ہم بھی انوالو ہوں گے، ہمیں بھی سزا ملے گی، ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو گمان کرتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بانفسہم اپنے بارے میں خیراً اچھا گمان کرتے، اچھی بات سوچتے، بری بات نہ سوچتے۔ یہ غلط بات تھی، آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بچے ہو تم کہ نبی کی عزت کیا کرو، نبی کی گھر کی اہل بیت کی عزت کیا کرو، تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وقالو، اور کیوں نہیں کہا، لولا ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ کہتے لوگ مسلمان سارے ھذا افک مبین، یہ بالکل افتراء ہے، جھوٹ ہے، بہت بڑا تہمت ہے، بہتان ہے۔ لولا جاؤ، کیوں نہیں لائے، علیہ اس اپنے شیطانی باتوں پر جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جو انہوں نے گمان کر لیا مائی صاحبہ کے خلاف۔ یہ مائی صاحبہ کے خلاف نہیں ہے، یہ رسول پاک کی عزت کے خلاف ہے، یہ رسول پاک پر حملہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر حملہ ہے۔ آئی سمجھ؟ واللہ یعصمک، اللہ بچائے گا آپ کو ان چیزوں سے، تو پھر یہ اللہ کے اوپر جائے گی بات۔ بیوی کی بات خامن پر آئے گی، عزت اس کی ہے، اور خامن کی بات اللہ پر جائے گی، کیونکہ اللہ نے ذمہ اٹھایا تھا میں تمہیں اس قسم کے حادثوں سے بچاؤں گا، ایسی کوئی تہمت تمہارے پر لگ نہیں سکتی۔ لولا جاؤ علیہ، کیوں نہیں لائے یہ لوگ اس کے اوپر اپنے اس دعوے پر بہربات شہداء، 4 گواہ۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، اور جب گواہ نہیں لائے، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل اور رحمت اگر تم پر نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں، لَمَسَّکُمْ فِیمَا أَفَضْتُمْ فِیہ عَذَابٌ عَظِیمٌ، تو تمہیں ضرور پہنچتا جو کچھ تم نے پھیلایا ہے، بہت بڑا عذاب۔ دنیا میں ایسا عذاب میں بھیج دیتا جیسا پہلی قوموں پر، لیکن پھر بھی میں نے اپنے نبی کا خیال رکھا کہ نہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کے سامنے ان کے ہوتے ہوئے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ہیں میں ان کو عذاب نہیں ہوتا۔ اذ تلقونہ، جب تم لے رہے تھے، لینے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کرے اور دوسرا اس بات کو لے لے، سنتا جائے اور آگے وہی کہتا جائے، اس کو تلقی کہتے ہیں، ملاقات کرنا۔ اذ تلقونہ، جب تم اس بات کو لے رہے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، زبانوں سے، اپنی زبانوں سے، السنہ جمع کس کی؟ لسان۔ وَتَقُولُوا،
وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہ سے بولتے جا رہے تھے، کہتے جا رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، ایسی بات جس کا تمہیں کوئی پتہ ہی نہ تھا، وہ ستئی. وَتَحْسَبُونَهُ، اور تم گمان کرتے تھے اس بات کو، اس اپنے طرز عمل کو، عیناً معمولی، تم سمجھتے تھے کہ خیر ہے کی ہویا، یہ خیر ہے نہیں ہے، یہ بہت بڑا تم نے کیا. لیکن بہرحال میں نے آپ کو حکمتیں دو بتا دی ہیں، اگر پلے رہے گی تو یہ تمہیں ہمیشہ کام آئے گی. ایک تیسری بھی حکمت ذہن میں رکھ لو کہ کتنے دن اس کی یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی. سورہ نور کی یہ 17 آیتیں نازل نہیں ہوئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دن ان کو موقع کیوں ملا دشمنوں کو کہ وہ یہ پروپیگنڈے کریں. یہ منڈیا انہوں ٹھیک کرے دے آگے پردہ پایا تو نہیں، اور پردہ گہرا ہو گیا اینج نہیں زیادہ ہو گیا تھوڑا کم کر. اور بس تو بھی اس کو سیدھا کر. ایم اے کے لڑکے اور تم اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ جب ایک کو کہا یہ غلط ہے تیرا، اس کو اب سارے اس سے کریں. ایک کو کہیے کہ پردہ ٹھیک کر لیتے، دوسروں کو خود بخود کر لینا چاہیے. اس طرح یہ طریقہ ہوا. تمہیں آخر مستقبل میں کیا کرو گے؟ کہیں گے خطیب صاحب آپ نے یہ کیا. اسکول جاؤ گے، کالج جاؤ گے، پڑھاؤ گے تو کلاسوں وہاں بھی اگر یہی کرو گے کہ لیٹ کیوں آئے، کیوں روزانہ لیٹ آتے ہو، بعد میں اٹھے لیٹے اسی لہذا لیٹ آئے. چپ. یہ یار سیکھا کریں نا، ان باتوں کو آپ سیکھا کریں. آپ کی اس میں مستقبل جو ہے بننے کی یہ میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ کرنا تک کھول لیتے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. یہ معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ تھا، اور پھر نبی کے تھرو ساری امت کی عزتوں کا مسئلہ تھا. یہ قیامت تک نہیں، میں نے ہر عورت کی عزت کو محفوظ کر دیا. اب جس کا منہ چاہے یہ تو آوارہ عورت ہے، یہ تو فلاں عورت ہے، تہمت لگاتے ہیں. مولویوں کو سب سے زیادہ یہ بیماری ہے، ممبر پر چڑھ کے کہتے ہیں یہ آوارہ ہوتے ہیں. اس کو اب پکڑ لو مولوی صاحب، آپ نے کہا یہ آوارہ ہے، اور مراد آپ کی یہ کہ فحاشی پھیلاتی ہے. تہمت لگائی نا آپ نے، ثبوت لاؤ. ثبوت نہ لائے تو اسی کو ہے. لیکن تم نے خود رہن دے بس جو ہو گیا جو ہونا چاہیے. تو اسی کو کوشش کریں. آپ نے نہیں لگانے، عدالت کے تھرو یہ سزا اس کو دلانی ہے. اور حدود آرڈیننس بھی یاولا کے زمانے سے نافذ ہے. یہ یاولا کیوں کہتے ہیں؟ یاولا وہ تھا ہی یاولا. تسی کیا سی میں دساں گا. وہ یاول حق نہیں تھا. چپ کی گلا کی تیرے منہ میں کاکا پورا سیٹ. ولولا، اور ایسا کیوں نہ ہوا اس سمے تم ہو جب تم نے اس کو سنا تھا، قل تم تو تم کہتے ما یکون لنا، ہمیں حق نہیں ہے ان نتکلم بہذا، کہ ہم بات بھی کریں، ہم ایسی بات بھی نہیں کرتے. سبحانک یا اللہ تو پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو کسی نے لگا دیا. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا. حالانکہ یہاں پھر سوال آئے گا کہ ہر مسلمان کو کیا معلوم ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح. تو پھر تو اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی بات آ جائے نا
تو تمہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ آنکھیں بند کر کے کہو کہ نبی کی عزت قطعی ہے، یقینی ہے، اور جو اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، شیطان ہے، چاہے ادھر سے لے کے یا ادھر سے۔ نبی کا مقام، اس کی فضیلت، اس کا درجہ اس سے بلند تر ہے کہ آپ سوچوں میں پڑیں، اس سے بلند ہے کہ آپ اس کے بارے میں لوگوں سے مشورے کریں، یہ نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں۔ کل تم نے کیوں نہ کہا کہ ما یکون لنا ان نتکلم، کہ ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم بات بھی کریں، گفتگو بھی کریں اس سلسلہ میں؟ سبحانک اللہ، تو پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ، واضح یعظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے اللہ کہ آئندہ کے لیے دھیان کرنا، آئندہ کے لیے ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ اس قسم کی دوبارہ کبھی تم نے بات کی، دھیان کرنا ذرا، یہ تمہیں بات کرتا ہوں کہ ٹھوکر اس لیے لگی ہے تاکہ بڑے گڑھے میں گرنے سے بچ جاؤ۔ ان کنتم مومنین، تو اگر نہ بولدا تو یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بدتمیزی ہے بالکل کہ مجھے بار بار ٹائم کا کہہ رہا ہے، مجھے تو تیرے جمنے سے پہلے ٹائم کا پتہ ہے، جاؤ اٹھو۔